لیکن معاملہ کچھ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس سے پہلے کہ ایسا معاملہ جس میں باقی تمام معاملات کی طرح جہاں نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبوں پر دہاڑیاں لگتی ہیں، آج تک 3 سال میں موجودہ حکومت نے صرف نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے منصوبوں پر تختیاں لگائی ہیں، منصوبوں کو کی فیتے کاٹے ہیں، افتتاح کیے ہیں، اور اس کے بعد وہ منصوبے جو خود سے شروع نہیں ہوئے ان پر جھوٹے الزامات لگا کر ان کو متنازع بنایا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے جو 3 سال سے جاری ہے۔ یہ اتنے جھوٹے ہیں، یہ اتنے نالائق ہیں، اور جس سوچ سے یہ ہر منصوبے کو متنازع کرتے ہیں وہ سوچ صرف چوری اور کرپشن کی ہوتی ہے۔ ہر منصوبے میں روز صبح اٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ کون سا منصوبہ نکالا جائے جس میں چوری کی جائے، ڈاکہ ڈالا جائے، اور اس کے بعد اس کو متنازع بنایا جائے اور ایک کمیشن بنا کر اس کی انکوائری کی جائے۔ تو میں عمران صاحب کو، جو آج کی پریس ٹاک ہے، ایک ایسا سکینڈل جو ابھی آنا باقی ہے لیکن اس کو پکڑ لیا گیا ہے، تو عمران صاحب جو حکم دینے کے بعد اس کی انکوائری کروائیں گے، جب ڈاکہ ڈل جائے گا، جب اربوں کا نقصان اور اربوں کی جیبیں پاکستان کی عوام کی کاٹی جا چکی ہوں گی، تو پھر عمران صاحب اس پر انکوائری کریں گے، ایک انکوائری کمیشن بنائیں گے، اور اس کے بعد نہ کمیشن کا کچھ پتہ ہوگا نہ انکوائری کا کچھ پتہ ہوگا، کیونکہ اصل میں عمران خان صاحب نے اپنے ATMs، مافیا اور کارٹلز کی سہولت کاری کی ہوگی، اور وہ اس لیے کیونکہ جب بنی گالا کا باورچی خانہ ATM چلائیں گے، کارٹلز چلائیں گے، مافیاز چلائیں گے، تو سہولت کاری تو بنتی ہے۔ لیکن آج جو بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، جو معیشت کا فراڈ 3 دن سے آپ کے سامنے جاری ہے، جو معیشت کے اعداد و شمار کا جھوٹ اور فریب آپ کے سامنے جاری ہے، اس کے اوپر ہمارا موقف آج مفتاح اسماعیل اور محمد زبیر نے پیش کر دیا۔ اور اب جو امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہی ہوں، اور میری میڈیا سے درخواست ہے کہ جو انکوائری اور اس کے بعد کمیشن اور جو پورا سکینڈل میڈیا اس کے اوپر بات کرے گا، تو آج کی پریس کانفرنس پلیز ضرور دکھائی جائے، کیونکہ یہ عوام کے سامنے حقائق جو ہیں وہ جانا بہت ضروری ہے۔ عید کے پہلے، عید کے بعد، عید کے اوپر تو شہباز شریف صاحب کو ECL پہ ڈالنے کے لیے توہین عدالت کی گئی، لیکن عید کے پہلے دن جو ورکنگ ڈے تھا، اس کا پہلا گھنٹہ استعمال ہوا شہباز شریف کو ECL پہ ڈالنے کے لیے۔ اور دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ دوسری طرف پنجاب کے اندر ایک بریفنگ لی جا رہی تھی، اور بریفنگ کس پہ تھی؟ پنجاب میں ای اسکولنگ، ای لرننگ پروگرام کے اوپر، جو ای لرننگ پروگرام شہباز شریف صاحب نے 2014 میں شروع کیا تھا۔ 2014 میں جو ای پروگرام شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، 2021 میں جو عید گزری اس کا پہلا ورکنگ ڈے، اس کے اوپر بریفنگ لی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے سوشل میڈیا حکومت، ای حکومت اس کی تشہیر کر رہی ہے کہ عمران صاحب کا ویژن، عمران صاحب کا جو ویژن ہے اس کی تشہیر ہو رہی ہے، اور ان کی ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اس کا ایک ایڈ لگایا جا رہا ہے، ای لائبریری کا ایڈ لگایا جا رہا ہے۔ اور عید کے پہلے ورکنگ ڈے والے دن ایڈ کمپنیز کو بلا کر ای پروگرام کی بریفنگ دی گئی، اور اس کے اوپر اربوں روپے کے ایڈ بنانے کی ان کو ڈائریکشن دی گئی۔ اور اربوں روپے کے جو ایڈ بنانے کی ڈائریکشن دی گئی، ان میں سے کچھ ایڈ جو پکڑے گئے ہیں، اور وہ پروگرام جو یاد رہے 2014 میں شہباز شریف صاحب کا ای لرننگ پروگرام، جس کی تفصیل میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ یہ وہ ایڈ ہے، پہلا سبمیشن ہوئی، اور یہ ایڈ جو دوسری سبمیشن ہوئی، اور کمپنیوں نے اور بھی ایڈز کی سبمیشن کی جو چھپنے جا رہے ہیں اربوں روپے کا ڈاکہ جیبوں پر ڈالنے عوام کے۔ یہ اور اس کے علاوہ یہ ایڈ اس وقت ان کی ریفارمنگ پنجاب، ریفارم کریں گے بزدار صاحب، جو لاہور کا کوڑا نہیں اٹھا سکتے، جو لاہور اور پنجاب کو صاف نہیں رکھ سکتے،
وہ ریفارم کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ای ریفارمنگ عمران صاحب کا ویژن کے مطابق. اور یہ ہے وہ تشہیر جو سوشل میڈیا پہ تو ابھی بھی جاری ہے، لیکن جو چھپنے جا رہی تھی اربوں روپے کے یہ ایڈ، اس کی تفصیل میں بھی آپ کو بتاؤں گی. اور یہ وہ ای پروگرام کی چیز جو رنگے ہاتھوں دہاڑی لگاتے وہ منصوبہ جو 2014 میں شروع ہو کر 2018 میں مکمل ہو چکا، جس کے تحت پنجاب کے اندر شہباز شریف نے ای لرننگ پروگرام کا 2014 میں افتتاح کیا، اور ای لرننگ پروگرامز کے ذریعے نرسری سے لے کر 12ویں جماعت تک تمام نصاب، تمام کریکولم جو ہے وہ الیکٹرانک ہو چکا ہے، جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بچے گھر میں بیٹھ کر ٹیچرز، پیرنٹس، یہ 2014 کا ڈاؤن لوڈ ای بک پروگرام اس ای لرننگ پروگرام کا تھا. اس کے بعد ای لائبریریز، ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ اربوں کھاتے ہیں. کبھی رنگ روڈ کی ری الائنمنٹ کر کے اربوں کھاتے ہیں، کبھی اورنج ٹرین کو مکمل کرنے پہ اربوں کھاتے ہیں، کبھی نواز شریف کے ڈیم پہ بریفنگ لے کر اربوں کھاتے ہیں، کبھی نواز شریف کے موٹر ویز کے اوپر تختیاں لگا کے اربوں کھاتے ہیں، کبھی نواز شریف کی سڑکوں کے اوپر اربوں کھاتے ہیں، بجلی کے منصوبوں کے اوپر اربوں کھاتے ہیں. پھر کہتے ہیں مہنگی بجلی. منصوبے وہی جو نواز شریف کے، ایک منصوبہ بند نہیں کیا. منصوبے وہی جو شہباز شریف کے اورنج ٹرین، میٹروز جن کو متنازع بنایا، ایک منصوبہ بند نہیں کیا، اور اسی کے اوپر بریفنگ لیتے ہیں اور اس پہ دہاڑیاں لگاتے ہیں. یہ ہے وہ پروگرام. اتنے نالائق ہیں کہ جن 20 ڈسٹرکٹس میں شہباز شریف نے یہ پروگرام انوگریٹ کیا، مکمل کیا، وہ بھی نہیں بدلی. یہ ہے وہ 20 لائبریریز کی انوگریشن ای لائبریری جو 2017 میں، اس 2014 میں ای پروگرام کا حصہ تھی، 2017 میں شروع ہوئی، 2018 میں انوگریٹ ہونی شروع ہو گئی فیبرری اور مارچ میں. یہ ہے وہ ای لائبریری پروگرام. اس کے اوپر ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی. یہ ہے وہ تمام تفصیلات جو اس ای لرننگ پروگرام کا حصہ ہیں. اس کے بعد یہ ہے وہ ای لائبریری بہاڑی، اور جن لائبریریز کے اندر یہ منصوبے انوگریٹ ہوئے اس کی ساری تفصیل ان کے اپنے پنجاب ای لرننگ پروگرام کے اوپر موجود ہے، جو شہباز شریف کے نام سے آج تک موجود ہے. اور یہ اس کے بعد یہ پروگرام ای لائبریری بہاڑی کا پروگرام، اور آخر میں یہ کہتے ہیں جی ریفارمنگ پنجاب عمران خان کا ویژن، جس کے اندر کیا ہوگا، جس کے اندر ای روزگار ہوگا، ای لرننگ پروگرام ہوگا، بکس کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں 2014 میں ہو گئیں، اور اس کی ساری تفصیل، اس ای لرننگ پروگرام کی تفصیل ای لائبریری، ای روزگار، ای انٹرنشپ، ای اسمارٹ اسکول، آئی پیڈس، اور جس لیپ ٹاپس کے اوپر یہ تنقید کرتے تھے وہ بھی اس ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. ٹیکنالوجی پارک ڈیجیٹل پروگرام، ملینز آف بکس، 1 ملین بکس ور ڈیجیٹائزڈ ایٹ دا ٹائم آف شہباز شریف صاحب. اور اس کے بعد عید کے دوسرے دن 3 سال بعد جو تفصیل ہے وہ کیا ہے کہ جو ای جھوٹ بولتے ہیں. عمران صاحب کا ویژن میں بتاتی ہوں. عمران صاحب کا ویژن ہے ای جھوٹ بولنا. جھوٹ بولو الیکٹرانکلی، اس کے بعد بھول جاؤ. عمران صاحب کا ویژن ہے ای 1 کروڑ نوکریاں، ای 50 لاکھ گھر، ای چینی کمیشن، ای IMF نہیں جاؤں گا، ای الیکٹرانکلی جتنے جھوٹ بولے، جن پہ یو ٹرن لیا، ای خودکشی کر لوں گا، IMF نہیں جاؤں گا. ای کے اوپر تمام ڈاکے، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوریوں کا الیکٹرانکلی کمیشن بناؤ، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ کرو. انڈے کٹے مرغیوں کے ساتھ معیشت کو ٹھیک کرو. اس کے بعد جو چیف اسٹیٹسٹیشین ہے وہ 2018 سے اپنی پوزیشن پر نہیں ہے. آج 3 سال ہو گئے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا فج کیا جا رہا ہے، اور الیکٹرانکلی معیشت کی بہتری کا جھوٹ بولا جا رہا ہے. الیکٹرانکلی 1 کروڑ نوکریاں دی جا رہی ہیں، 50 لاکھ گھر دیے جا رہے ہیں. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ ای ڈیجیٹل پروگرام عمران خان کا ویژن، عمران خان کا ویژن. اور اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بریفنگ لی جا رہی ہے عید کے پہلے دن کس پر؟ ویژن ای اسمارٹ پروگرام کی. اور کیا کیا جا رہا ہے
کہ جو 20 ای لائبریریز جس کے اوپر اربوں کے اشتہار چھاپنے لگے ہیں وہ پروگرام خود بند کیا. The government of Punjab has closed 20 e-libraries across Punjab with staff suspended. وہ پروگرام جس کو شہباز شریف نے شروع کیا اس کو بند کیا, جس کے ذریعے تمام نصاب, کریکولم, ڈاکیومنٹریز, کتابیں, 1 لاکھ کتابیں جن کو ڈیجیٹائز کیا گیا, آئی پیڈز دیے گئے, الیکٹرانک اکوپمنٹس دیے گئے, وائی فائی اسکول میں دیے گئے اکراس پاکستان, ان کو بند کیا گیا. ان کو بند کرنے کے بعد یہی رنگ روڈ کے ساتھ ہوا تھا. 2018 میں شہباز شریف کا اپرووڈ پروجیکٹ 2020 میں شروع کیا, اس کو پہلے بند کیا, 21 میں اس کی ری الائنمنٹ کی, اور یہی یہ منصوبہ. ہر منصوبے کو پہلے بند کرتے ہیں, اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, اس کے اندر چوری کرتے ہیں, اس کے اندر ڈاکہ ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر اربوں کے اشتہار لگاتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر انکوائری کمیشن بناتے ہیں جب عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈل جاتا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف کا پاکستان یوتھ پروگرام, اس کے اوپر اربوں کے اشتہار لگاتے ہیں, اربوں کے, جو سپریم کورٹ کے حکم کی وائلیشن ہے, لیکن جو ڈنکے کی چوٹ پہ توہین عدالت کرے اس کو کیا پرواہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو یہ یا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو. اور یہ تمام وہ اشتہارات جن کو چھپانے کا حکم دیا جو ابھی چھپے نہیں, اور اگر یہ چھپے اشتہارات, وہ پروگرام جو شہباز شریف نے 2014 میں شروع کیا, تو یہ ویسا ہی منصوبہ ہے جیسے 14,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے نواز شریف نے لگائے, اور اس کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے کرپشن کے. ایک دھیلے کی کرپشن جب ثابت نہیں ہوئی, آپ نے 350 ڈیم بنانے تھے. آج کی تاریخ تک آپ صرف نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں کے اوپر تختی لگا رہے ہیں. پنجاب میں آج کی تاریخ تک آپ صرف شہباز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں کے اوپر تختی لگا رہے ہیں. کدھر گیا 14,000 ارب کا قرضہ, کدھر گیا؟ اور اب معیشت کی بہتری, چیف اسٹیٹسٹیشین کو فارغ کر دو, ڈیٹا فج کرو, اور اس کے بعد معیشت کی بہتری دکھاؤ, عوام کے ساتھ فراڈ کرو, نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبوں کو متنازع بناؤ, اس کے بعد ان کو کہو کہ مہنگے ترین منصوبے تھے اور انہی کے اوپر تختیاں لگاؤ. تمہیں شرم آنی چاہیے. اور اس کے بعد انہی منصوبوں کو بند کر کے, ان کو ری برانڈ کر کے, ان کو دوبارہ ان کے اوپر اربوں کے اشتہارات لگا کر اس کے بعد کہو کہ یہ عمران خان کا ویژن ہے. اورنج میٹرو کو متنازع کرو, لاہور میٹرو کو متنازع کرو, اور خود الیکٹرانکلی BRT پشاور بناؤ, الیکٹرانکلی جھوٹ بولو, یو ٹرن لو, اور اس کے بعد الیکٹرانک ویژن عمران خان کا. اس ملک میں اگر کوئی ٹیکنالوجی کا انقلاب آیا ہے تو وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں آیا, جب 4G پاکستان میں آیا اور 5G سیکیور ہو گیا تھا. اس کے بعد پوری حکومت کا ای گورننس پروگرام نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں آیا, اور اس کے بعد وفاق میں 80% یہ پروگرام مکمل ہو کر جاری ہے. اور اب وہ لوگ جو ایجوکیشن کے بجٹ کو 80% کٹوتی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن میں عمران خان کے ویژن کے مطابق ریولوشن لائے. آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری میں ریولوشن لائے. ملک کے ساتھ معیشت کا فراڈ کرنے میں ریولوشن لائے. 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے میں ریولوشن لائے. 5 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے کرنے میں ریولوشن لائے. ملک کا تیز ترین تاریخی 14,000 ارب کا قرضہ بڑھانے میں ریولوشن لائے. ملک کے اندر جو چوری کرپشن کا بازار گرم ہے اور ملک کے عوام کو بے روزگار اور مہنگائی کا طوفان لانے میں بالکل لائے. اور پھر اتنے نالائق کہ تم کم از کم 14,000 ارب کا قرضہ لے لیا, نواز شریف کے منصوبوں کے علاوہ کوئی اینٹ تو لگاؤ. KPK میں احتساب کمیشن کو تالا لگاؤ. اس کے بعد مالم جبا, BRT, بلین ٹری سونامی, ہیلی کاپٹر کیس کو دفن کر دو. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے چیف اسٹیٹسٹیشین کو فارغ کرو. جب وہ ریٹائر ہو جائے اس کے بعد اس پہ بندہ نہ لگاؤ, اور اکانومی کے ڈیٹے کو فج کرو.
ریولوشن آیا, ریولوشن آیا ملک کے اندر بے روزگاری, مہنگائی اور معیشت کی تباہی کا ریولوشن آیا ملک میں. وہ لوگ جو آج میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی وزیر اطلاعات کا, شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے کہ جس ایشو کے اوپر ملک کو ایک ہونا چاہیے اس میں ملک کا وزیر اطلاعات ٹویٹ کر کر انتشار اور تفریق پیدا کر رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نے فلسطین کے اوپر بیان نہیں دیا. جو لوگ کشمیر کا سودا کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر پہ فلسطین پہ بات نہیں کی. آپ سے جو کشمیر فروش ہیں, جنہوں نے سودا کیا کشمیر کا, اس سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. جو صحت کے اوپر, کشمیر کے اوپر, فلسطین کے اوپر سیاست کریں گے ان سے اسی چیز کی توقع ہے, کیونکہ وہ آئے عوام کی ترجمانی کرنے نہیں ہیں, وہ عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے آئے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جن پروجیکٹس کے اوپر نواز شریف اور شہباز شریف نے دن رات محنت کر کے پاکستان کے عوام اور بالخصوص بچوں کو جس ٹیکنالوجی کے انقلاب کے ساتھ آج کووڈ کے اندر اگر الیکٹرانکلی بچے پڑھ رہے ہیں, اسکول پڑھا رہے ہیں, تو وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی دی ہوئی ٹیکنالوجی ہے. وہ یہ الیکٹرانک بکس ہیں, وہ الیکٹرانکس بکس ہیں جس کے ذریعے بچے آج اپنی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ وہ بکس ہیں جو کہ کرونا کے دوران آج بچوں کے کام آ رہی ہیں, جو بچوں کو تعلیم دینے کے کام آ رہی ہیں, اور اس کے اوپر اربوں کھاؤ گے. اس کے اوپر ان کے اشتہارات کو لگا کے اس کو ری برانڈ کر کے اس میں اربوں کا ڈاکہ ڈالو گے. ایسا نہیں ہو سکتا, اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب عوام کا پیسہ جو لوٹا جا رہا ہے 3 سال سے, عوام کی چینی چوری ہو گئی. کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, ڈیٹا کو فج کر کے ترقی کی شرح کو تو بہتر فراڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن آٹے کی قیمت 130 روپے کلو اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا جو عوام دے رہی ہے. ڈیٹا کو فراڈ کر کے, فج کر کے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے چیف کو فارغ کر کے اور اس پہ بندہ نہ لگا کے فجنگ تو کی جا سکتی ہے, لیکن آٹے کی, بجلی کی, گیس کی, دوائی کی قیمت آپ بدل نہیں سکتے جو عوام دے رہی ہے. رمضان میں ہر ہفتے 17% مہنگائی بڑھی, وہ کیسے واپس ہوگی؟ ترقی کی شرح 3.9 اور 4% تو دکھائی جا سکتی ہے کیونکہ آپ ڈیٹا تو فج کر سکتے ہیں, لیکن کس طرح جو 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ان کو تو 1 کروڑ نوکری نہیں ملی, جو الیکٹرانکلی ملی, لیکن ان کے گھر میں نوکری روزگار نہیں ملا. وہ کیسے ٹھیک کرو گے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. اور اگر ملک کے اوپر مسلط ٹولہ جھوٹ بولے گا, فریب کرے گا, فراڈ کرے گا, تو عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گریبان ہوگا. اور میں آخر میں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر کرپشن کا بازار گرم ہے, جس کی وجہ سے, اور وفاق کے اندر ہر روز ایک نیا اسکینڈل ہے, اربوں کی چوری ہے, فج کر کے ڈیٹا کو, سرکاری ریکارڈ کو فج کیا جاتا ہے, سرکاری ریکارڈ کو فج کر کے اس طرح کے منصوبوں کو ری برانڈ کیا جاتا ہے. جو ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کا انقلاب ہے وہ آ گیا 2013 سے لے کر 2018 تک. جو انقلاب 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر آیا وہ نواز شریف کے دور میں آیا. اس دن کھڑے ہو کر نواز شریف کے محمد ڈیم کے اوپر, جس کی زمین کی ایلوکیشن کا اپروول بھی نواز شریف کے ہاتھوں ہوا, اس کے اوپر بریفنگ لے رہے تھے, اور دوسری ہی سانس میں کہہ رہے تھے کہ اربوں کھا گئے اور مہنگی بجلی بنائی. کون سا منصوبہ بند کیا ہے؟ کون سا منصوبہ بند کیا ہے؟ چاہے وہ بجلی کا ہو, موٹر وے کا ہو, پبلک ٹرانسپورٹ کا ہو, سڑکوں کا ہو, ایک منصوبہ بند نہیں ہوا, کیونکہ وہ منصوبے دنیا کے سستے ترین منصوبے اور پاکستان کی عوام کے منصوبے تھے. آج اگر لاہور میٹرو دیکھیں تو صبح 8 بجے لے کر 3 بجے تک صرف وہاں کے طالب علم جو میٹرو کے اندر وائی فائی استعمال کر سکتے ہیں شہباز شریف کا دیا ہوا, وہ طالب علم سفر کرتے ہیں, جس کو آپ نے متنازع بنایا. وہ لیپ ٹاپ اسکیم جو نواز شریف اور شہباز شریف نے شروع کی, اس کو آپ نے متنازع بنایا اور آج اس کو ری برانڈ کر کے لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہا ہے. ای روزگار, ای انٹرنشپ, اور جو انڈسٹری نوجوان کے لیے روزگار 2013 کا نواز شریف کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام تھا, یوتھ لون اسکیم تھی,
یہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور آج کل جو فراڈیے، چور، ڈکیت اس ملک پہ مسلط ہیں وہ اس طرح کی چور بازاری کر رہے ہیں، اس طرح کی دہاڑیاں لگا رہے ہیں. اور نواز شریف اور شہباز، اگر آپ کا منصوبہ تھا، مان لوں، اگر عمران خان کا یہ ویژن تھا تو پھر 8 سال میں KPK میں کیوں نہیں شروع ہوا؟ کیوں نہیں KPK کے اندر ای لرننگ پروگرام اور ای اسمارٹ پروگرام شروع ہوئے؟ کیونکہ یہ شہباز شریف کی نقل بھی نہیں کر سکتے. اگر عمران خان کا منصوبہ ہے تو پھر 8 سال میں کیوں نہیں یہ منصوبہ خیبر پختونخوا میں شروع ہوا اور اختتام پذیر ہوا؟ یہ لاکھوں روپے پاکستان کی عوام کی جیبوں سے کھانے کا منصوبہ ہے. اور جو میں نے آج الیکٹرانکلی ٹی وی کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتایا ہے، اگر یہ ایڈ چھپا تو پاکستان کے عوام کی، اور یہ پروگرام ری برانڈ کرنے کی کوشش کی. پنجاب IT بورڈ کے اینٹ پر شہباز شریف کا نام نصب ہے. الحمدللہ پنجاب بورڈ کے اندر تمام اس وقت پروگرامز جو جاری سکیمز ہیں اس پر نواز شریف اور شہباز شریف کی مہر ہے. پنجاب اسمارٹ پروگرام اور ای لرننگ پروگرام، بچے کو پتا ہے کہ ان کے اسکول میں iPad کس نے دیا ہے، بچے کو پتا ہے کہ اس کو لیپ ٹاپ کس نے دیا ہے، اس کو فی کے وظائف کس نے دیے ہیں، اس کو انٹرنشپ کس نے دی ہے، اس کے اسکول میں وائی فائی کس نے شروع کیا ہے. اور یہ چیزیں مٹانے سے اور ڈیٹا فج کرنے سے اور یہ اشتہارات سے، ان اشتہارات سے نہیں مٹتی. کیونکہ اسی لیے آج بھی وزیر آباد ہو، خوشاب ہو، نوشہرہ ہو، ڈسکا ہو، کراچی ہو، ان کی حکومتوں کے باوجود ووٹ نواز شریف کو پڑتا ہے. کیونکہ نواز شریف کی قیادت میں یہ محنتیں ہوئی ہیں، یہ منصوبے پاکستان کی عوام کو ملے ہیں جن کے اوپر ہر روز دہاڑیاں لگائی جا رہی ہیں، اور یہ اب دہاڑی لگنے نہیں دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پنجاب میں پنجاب میں وزیر تعلیم سوال سے کوشش کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جدید نظام لا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے مطابق. تو اس سارے معاملے میں اقبال کون نظر آ رہا ہے، کون سی وہ پارٹیز ہیں جو فائدہ حاصل؟ دیکھیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ تمام ای لرننگ پروگرام جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ تمام پروگرامز نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں شہباز شریف نے نہ صرف شروع کیے بلکہ ان کو مکمل کیا. اور جو ابھی پورا ایک بیانیہ جس طرح معیشت بہتر ہو گئی ہے اس کو بنانے کا فراڈ کر کے، بجٹ کو فج کر کے، فگرز کو فج کر کے بنایا جا رہا ہے. ابھی پتہ چل جائے گا 11 جون کو معیشت کی بہتری جو ہے نا، ابھی پتہ چلے گی 11 جون کو. کیونکہ وہاں تو 11 جون کو جو بجٹ پیش ہوگا وہاں چیف اسٹیٹسٹیشین جو ہے اس کو ہٹا کر فج کرنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. رمضان میں عوام کو پتہ چل گیا معیشت کیسے بہتر ہوتی ہے. جب پھل اور سبزیاں، دالیں، گوشت اور مرغی اور انڈے خریدے تو عوام کو پتہ چل گیا تھا معیشت کی بہتری کا. 17% ہر ہفتے مہنگائی بڑھی، عوام کو پتہ چل گیا. اسی طرح عوام کو پتہ ہے کہ ای لرننگ پروگرام، ای اسمارٹ پروگرام، ڈیجیٹل پاکستان، ٹیکنالوجی پارک، سب کچھ نواز شریف کی قیادت میں پنجاب کے اندر شہباز شریف نے کیا. اور اتنے میں آپ کو، جیسے آپ کا سوال ہے، جو ایجوکیشن منسٹر ہے جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں، وہ جو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ چلو یار 20، 25، 30 میں شہباز شریف شروع کر گیا پنجاب کی ڈسٹرکٹس میں، تو آپ باقیوں میں شروع کر دیں، اس کو امپروو کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی قابلیت ہے. کیونکہ نالائق اور نااہل اتنے ہیں کہ اسی منصوبے کو بند کرتے ہیں، اسی کو ری برانڈ کرتے ہیں، پھر انہی اضلاع میں اٹک، بہاولپور، بھکر، ڈیرہ غازی خان، میاں والی، نارووال، گجراوالا، اکاڑا، رحیم یار خان، سرگودا، شیخو پورہ، ٹوبا ٹیک سنگھ، بہاڑی، مظفر گڑھ، فیصل آباد، گجرات، صاحبال میں انہی میں دوبارہ ری برانڈ کرتے ہیں جہاں آلریڈی موجود ہے. مطلب اتنی تو شرم کریں، اتنا تو جھوٹ نہ بولیں، اتنی تو چوری نہ کریں. یہ عوام کا پیسہ ہے جس کو امانت سمجھ کے دن رات نواز شریف اور شہباز شریف نے خرچ کیا ہے، خدمت کی ہے. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو الیکٹرانکلی ختم نہیں کیا تھا، ای انرجی پروگرام نہیں تھا. 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر دکھائی تھی، 50 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا تھا.
آپ لوگوں نے تماشا بنا لیا. صرف الیکٹرانکلی بیان بازی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اس کے بعد ڈاکے ڈالتے ہیں ان منصوبوں پر, ڈیٹا خرچ کرتے ہیں, اشتہارات چھاپ کے اربوں کی چوری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ منصوبوں کے اوپر نواز شریف کا نام درج ہے, شہباز شریف کا نام پنجاب کے اندر نصب ہوا ہوا ہے. بچے کو پتا ہے. آج جائیں اسکولوں میں, میں میڈیا سے گزارش کرتی ہوں, جائیں ساؤتھ پنجاب کے اسکولوں میں. ہم نے سیاست نہیں کی, لوٹے نہیں بنائے ساؤتھ پنجاب کے اوپر. ہم نے وہاں کے لوگوں کو ترقی دی, روڈ نیٹ ورکس دیے, ٹرانسپورٹس دی, پبلک ٹرانسپورٹ دی, سڑکیں بنائی, بجلی کے منصوبے بنائے. ہم نے ایک ایک روپیہ جس کے اوپر جن کو انہوں نے الزامات لگا کے متنازع بنایا. کہتے ہیں شہباز شریف کو معاونت کی ضرورت ہے وکیل. وہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے. شہزاد اکبر صاحب جن کا اپنا کوئی قانونی عہدہ نہیں, خود غیر قانونی طور پر سپریم کورٹ کے مطابق اپنے منصب پہ بیٹھے ہیں, وہ معاونت دیں گے. وہ معاونت دیں گے جو شہباز شریف کے خلاف بیل میں گئے تھے سپریم کورٹ اور پچھلے دروازے سے ثبوت دیے بغیر بھاگ گئے. آپ کو خود جلد عمران صاحب کہ جو کمیشن خور اور ٹاؤٹ ہے نا, شہزاد اکبر صاحب, جو عمران خان کے حکم پر چوری اور ڈاکے اور کمیشن کھاتے ہیں اور پھر پیسہ بنی گالا میں جاتا ہے, بہت جلد ان کو قانونی معاونت کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ عوام سب جانتے ہیں. میڈم یہ فرما دیجیے گا, چودھری نثار کے ساتھ حلف لینے جا رہے ہیں, آپ ان کو مبارکباد دیں گی اور ممکنہ طور پر ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو مستقبل نوٹ ان کو ووٹ دے گی وزیر اعلیٰ. دیکھیں جی, یہ فیصلہ چودھری نثار صاحب کا ہے, اس پہ میں کوئی بیان نہیں دوں گی. چودھری نثار صاحب کا یہ کہا جا رہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کے پاس جاتا ہے اور جموں میں بھی نثار صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہے. کہاں کہا جا رہا ہے جی؟ تو باتیں چل رہی ہیں شہباز شریف صاحب سے ان کے ساتھ رابطہ ہے, اور پھر یہ بھی کہاں چل رہی ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لیا. نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی, کہاں چل رہی ہے؟ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. میں نے نہیں دیکھی. تھینک یو. میں نے کچھ نہیں دیکھا. آپ بتا دیں اگر سائٹ کر دیں کہیں میڈیا پہ چل رہا ہو یا اخبار میں آیا ہو. معافی مانگی. بہت شکریہ.